بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ موضوع سخن کتاب شریف رسالہ لقاء اللہ حضرت آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اپنے سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے تھے کہ وہ لوگ جو تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح، اپنے دل، اپنے وجود کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت جب پیدا کریں گے، اس کے بعد پہلا کام جو وہ کریں گے وہ توبہ ہے۔ اور توبہ یعنی پروردگار کی طرف پلٹنا۔ توبہ آغاز ہے سیر و سلوک کا، آغاز ہے عرفانی راہ کا۔ اور ہم نے اپنے پچھلے درس میں توبہ کی قسمیں بیان کی کہ جس طرح لوگوں کی قسمیں ہیں اسی طرح توبہ کی بھی قسمیں ہیں۔ انبیاء کی توبہ اور ہوتی ہے، اولیاء خدا کی توبہ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح اصفیاء جن کا مقام اولیاء سے نیچے ہے اور خواص سے اوپر ہے، ان کی توبہ اور ہے، اور خواص یعنی علماء فقہا ان کی توبہ اور ہے، اور عوام الناس کی توبہ اور ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ تمام پر یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ توبہ کریں۔ عوام الناس میں توبہ سے مراد حقیقی معنوں میں استغفار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا استغفار کیا ہے تو انہوں نے اس کے 6 حصے بیان کیے۔ سب سے پہلی چیز استغفار میں مولا نے ندامت اور پشیمانی بیان کی۔ ندامت بہت ساری چیزوں کا علاج ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو مرتے وقت اور مرنے کے بعد جو ندامت حاصل ہوگی اپنی دنیاوی زندگی پر، جو کچھ اس نے کیا، وہ قابل تصور ہی نہیں۔ اور یہ اس شخص کو حاصل ہوگی جو توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس وقت اسے پتا چلے گا کہ یہ جو میرے گناہ تھے، میری جو خطائیں ہیں جو میں نے کی لیکن ان کی توبہ نہیں کی، اب وہ کس طرح کی تاریکیوں میں اور کس طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں میں بدل چکی ہے۔ اس وقت وہ بے پناہ ندامت کا شکار ہوگا اور پروردگار سے فرصت مانگے گا کہ چند لحظے مجھے دنیا میں واپس جانے کی فرصت دے تاکہ میں توبہ کروں۔ یہ جو ہمیں سانس آ رہے ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں، بہت بڑی فرصت ہے۔ کاش ہم اہل قبور سے اور مرے ہوئے لوگوں سے پوچھتے تمہاری جو ہے وہ سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ حسرت سے صرف یہی کہتے کہ ہمیں چند لحظے دنیا کے دوبارہ نصیب ہوں تاکہ ہم توبہ کریں اور تقوی کے ساتھ جو ہے اس جہاں میں قدم رکھیں۔ جیسے کہ منقول ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ جو عطا کیا تھا وہ مردوں کو زندہ کرنا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی والدہ گرامی حضرت مریم مقدس صلوات اللہ علیہا جو کہ معصوم بی بی ہیں، یعنی مقدس ترین خواتین اور معصومہ ہستیاں جو ہیں ان میں سے ایک حضرت مریم ہے علیہ السلام. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ گرامی کی روح سے گفتگو کی اور کہا آیا آپ مائل ہیں کہ آپ کو میں زندہ کروں، آپ دنیا کی طرف لوٹ جائیں. حالانکہ حضرت مریم عالم برزخ کی نعمتوں میں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں حضرت مریم کو عطا کی ہوئی ہیں، برزخی بہشت میں رہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے فرزند سے فرماتی ہیں کہ جی ہاں میرا دل کرتا ہے میں دنیا میں لوٹوں. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے میری امی جان کیوں، آپ کیوں لوٹنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گرمیوں کے جو لمبے دن ہیں وہ روزے میں گزاروں اور سردیوں کی لمبی اور ٹھنڈی سرد راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاروں. جو کہ حضرت مریم جانتی ہیں کہ یہ جو نیک اعمال ہیں اور یہ جو عبادتیں ہیں ان کا کیا ثمرہ ہے جو اللہ نے اس دنیا میں عطا کر. تو ابھی یہ جو ہمارے پاس زندگی کے تھوڑے سے لحظات ہیں ان کے اندر ہم قدر کریں زندگی کی نعمت کا، اور آغاز اگر ہم کرنا چاہتے ہیں صالحین کی زندگی کا، اہل معرفت کی زندگی کا، تو آغاز جو ہے ہم توبہ سے کریں. تو امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا مرحلہ عوام الناس کا اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ استغفار کریں، اور استغفار میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ندامت ہے، یعنی حقیقی معنوں میں نادم ہو. اب میں اس کو بطور مختصر پہلے یہ 6 مرحلے بیان کر لوں، پھر میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو پہلی چیز ندامت ہے، اور دوسری چیز ہمیشہ کے لیے گناہوں کو ترک کرنے کا عزم. ایسا نہیں ہے کہ آج استغفار کی، توبہ کی، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہی گناہ کر لیا، پھر وہی گناہ کر لیا، پھر توبہ، پھر وہی گناہ. نہیں، یہ توبہ نہیں ہوگی. توبہ کے اندر ندامت کے بعد عزم ہو کہ اب میں لوٹ آیا ہوں، اب میں نے اپنی یہ حالت ختم نہیں کرنی، اب میں ہمیشہ کے لیے لوٹ آیا ہوں پروردگار کی طرف. اب دوبارہ جو ہے وہ گناہوں والی زندگی میں قدم نہیں رکھنا. اور تیسری جو چیز ہے وہ مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا، یعنی جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بینوان شہری ایک مملکت میں جو حقوق ہیں، جو بھی حق الناس ہے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، گفتگو سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، اسے ادا کرنا. یہ جب تک نہیں ہوگا توبہ حقیقی حاصل نہیں ہوگی. میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ہر سال عمرہ کیا ہوا ہے، ہر سال زیارتوں پہ جاتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر محراب بنے ہوئے ہیں، سجدوں کے نشان ہیں، ان کے آپ انداز دیکھیں آپ کو لگے گا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار کوئی نہیں، لیکن بہن بھائیوں کے حق دبائے ہوئے ہیں.
مال کے اندر مال کے حوالے سے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوا ہے، یہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ کوئی توبہ نہیں، ان اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں اگر اس کی مثال دوں تو وہ ایسے ہی دوں گا جیسے ایک کنویں سے لوگ پانی نکال رہے ہیں تاکہ کنویں کو پاک کیا جائے، کنویں کا پانی نجس ہو گیا اور لوگ ڈول ڈول بھر کے پانی باہر نکال رہے ہیں تاکہ نیچے سے تازہ پانی آئے اور کنویں کا پانی نجس ہو، لیکن وہ اصل نجاست جو اندر پڑی ہوئی ہے، مرا ہوا کتا، اسے نہیں نکال رہے۔ اب جتنا مرضی پانی نکالتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، جب تک اس مردار کو وہاں سے نہیں نکالیں گے، جب تک تو اپنے عزیزوں کا حق انہیں واپس نہیں کرے گا، تیرے یہ لفظ توبہ، استغفار، یہ زیارتیں، یہ عمرے، یہ دعائیں، یہ باتیں کوئی نتیجہ نہیں دیں گی۔ خدا ان چیزوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں جب تک تو اللہ کی باقی جو مخلوق ہے اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ اور چوتھی چیز امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ حقوق اور وہ فرائض جو اس پر تھے اور اس نے ترک کیے تھے انہیں ادا کرے، مثلا پہلے جو نمازیں نہیں پڑھی انہیں اب پڑھے، جو روزے نہیں رکھے انہیں رکھے، اور جو خمس زکوٰۃ ابھی تک نہیں دیا اسے دے۔ اور پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ تیرے بدن کا وہ گوشت جو حرام کی وجہ سے بدن میں پیدا ہوا ہے، مال حرام کھا کھا کے، اور اب تو توبہ کر رہا ہے اور مال حلال کما رہا ہے، اب ایسی ریاضتیں لے، اتنا گریا کر، اپنے آپ کو بھوک دے اب کہ وہ حرام گوشت جو ہے وہ پگھلے اور اس کی جگہ مال حلال سے حلال گوشت نکلے۔ اور چھٹی چیز جو ہے مولا فرماتے ہیں تو نے جو گناہ سے لذت لی تھی، جتنی دیر لذت لی تھی اتنی دیر اب عبادتوں کی زحمتوں کو برداشت کر، تاکہ اس حرام لذت کا جبران ہو اور تو اللہ کے نزدیک پاک اور پاکیزہ ہو جائے۔ انشاءاللہ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ توبہ کی راہ سخت ہے میرے تمام عزیزان، لیکن مشکل نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جو لوگ توبہ کی راہ پہ آتے ہیں، اسی لیے پروردگار نے جو سب سے بڑی بشارت دی، ان اللہ یحب التوابین، خدا فرما رہا ہے تم توبہ کی طرف آؤ میرے محبوب بن جاؤ گے۔ خدا توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، اور میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔